فبأي آلاء ربكما تكذبان وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اس آیت کے شان نزول ہے غزوہ احد جب ہوا تو چند یہودی دو صحابہ کے پاس آئے، عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان. حذیفہ ابن یمان آپ جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے رازدار صحابہ ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جتنے بھی منافقین تھے ان تمام منافقین کی لسٹ بنا کے اللہ کے نبی نے حذیفہ ابن یمان کی آیت میں رکھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان سے پوچھتے ہیں، جنت کی بشارت مل چکی ہے، جنتی ہیں، 10 عشرہ مبشرہ کے اندر ہیں، اور حذیفہ ابن یمان سے پوچھتے اے حذیفہ دیکھنا کہ لسٹ میں میرا نام تو نہیں. ایسا اللہ کا ڈر، ایسا اللہ کا خوف، ایسا اخلاص. تو یہ حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر کے پاس یہودی آئے اور کہنے لگے دیکھو بھائی آپ کہتے ہیں اسلام سچا دین ہے، ایمان سچا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، قرآن سچا ہے، غزوہ احد کے اندر تمہیں کیسے شکست ہوئی؟ اگر واقعی بات ذرا صحیح سمجھنا، اگر واقعی اسلام حق ہوتا تو غزوہ احد میں 70 صحابہ کیوں شہید ہوتے؟ غزوہ احد میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کے چہرہ انور سے چہرہ مبارک سے خون بہا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے میری ماں تم پہ قربان تیر چلاؤ، صحابہ سے فرمایا. تو غزوہ احد میں بڑی شکست صحابہ نے کھائی، لیکن اس کے بعد پھر یہ شکست جیتنے بدلی. اب اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ واقعی دین سچ ہوتا تو تمہیں نہ اتنی تکلیفیں ہوتی نہ تمہیں مغلوب ہوتے. تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے پوچھا ان یہودیوں سے، اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ کے یہاں عہد یعنی وعدے کا توڑنا کیسا ہے؟ یعنی آپ کی کتاب جو ہے اس تورات کے اندر وعدے کے توڑنے کے تعلق سے کیا آیا ہے؟ ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے وعدہ جو کر لے کسی سے اس کے بعد اگر اس وعدے کو توڑ دے، پیچھے آ چکا ہے فرمایا ہمارے یہاں تو یہ حکم ہے. یہودیوں نے کہا کہ وعدہ توڑنا حرام ہے. کیا کہا؟ حرام ہے. اب حذیفہ ابن یمان نے جواب دیا تمہارے یہاں وعدہ توڑنا حرام ہے، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی سے یہ وعدہ کیا ہے جب تک میں زندہ ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا. جب تک میری جان میں جان ہے میرا یہ وعدہ ہے اللہ کے نبی سے، ان کے خلاف نہیں کروں گا، ان کے دین کو چھوڑوں گا نہیں، استقامت سے ان کے دین پر جمع رہوں گا. جب اللہ کے نبی کے پاس یہ دونوں صحابہ وہاں سے آئے تو فرمایا اے حذیفہ ابن یمان عمار ابن یاسر تمہارا جواب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. وہ کیا فرمایا حذیفہ ابن یمان نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں آزمایا تھا، وہ ہماری آزمائش تھی، وہ مصیبت پریشانی اس کا سبب نہیں تھی کہ اسلام حق نہیں، بلکہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا تھا. جب ہم مگ والے کے پاس کپ والے کے پاس سے کپ لیتے ہیں کتنے شائٹ کے لیتے ہیں، دراسی میں اگر اس کے اندر چٹک ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو واپس کر دیتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ یہ ایمان میں کھڑے ہیں کہ نہیں. صحیح میں آ رہی بات ہے؟ یہ اللہ کی آزمائش تھی، کوئی ایسی مصیبت ہمارے اوپر نہیں تھی، اللہ نے اس مصیبت میں بھی اجر رکھا ہے. اس پہ سے یہ بات ہو چکی.